अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज 5 अगस्त है और यकीनन 2 साल मुकम्मल हो गए कश्मीर की हैसियत को जब भारत ने तब्दील किया। 5 अगस्त 2019 का वो दिन था। आज पाकिस्तान में यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है और यकीनन कश्मीरियों के साथ जो जुल्म और मज़ालिम हैं और जिस तरह से उनको अक्सरियत से अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश है, उनके साथ इज़हार यकजहती इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है। तमाम बड़े पाकिस्तान के लीडरान के बयानात आज के दिन में कश्मीरियों के हवाले से मौजूद हैं और बड़ा वाज़ेह तौर पर सदर मुमलिकत ने भी ये बात कही है कि मकबूजा कश्मीर की हैसियत बहाल होने तक भारत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि कश्मीर तनाज़े के मुनसिफ़ाना हल तक अपनी हर मुमकिन मुआवनत जारी रखेंगे। यकीनन जब ये मामला हुआ था 5 अगस्त को 2019 तो तब बड़ा प्रोएक्टिवली इमरान खान साहब ने हर जुम्मे के रोज़ कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करने की बात की। उन्होंने खुद को कश्मीरियों का सफ़ीर कहा और कहा कि वे मुकदमा सब जगहों पर लड़ेंगे, लेकिन कुछ वक्त तक हमने देखा शायद इसी तरह हुआ, लेकिन ना फिर हमें वज़ीर ख़ारजा कुछ उस तरह से दौरे करते नज़र आए, ना उतनी प्रोएक्टिवली सिफारतकारी इस मामले पर करते या बात करते नज़र आए। और इससे पहले हम यकीनन 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं। अब हमने शायद एक मज़ीद दिन का इजाफ़ा किया है कि हम 5 अगस्त को यौम इस्तिसाल कश्मीर मना रहे हैं। इससे ज़्यादा अमली तौर पर क्या एफ़र्ट्स हैं जो पाकिस्तान कर सकता है, क्या एफ़र्ट्स हैं जो एक्सपेक्टेड थी, क्या कमिटमेंट्स हैं जो जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने की, ये तमाम तर बातें हैं जिन पर मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर डिस्कशन करें और क्या कुछ मज़ीद बेहतरी आने वाले वक्त में आ सकती है। बीच में कुछ खबरें आई थी कि शायद भारत दोबारा से नज़रसानी कर रहा है कि दोबारा से वही स्टेटस बहाल करे कश्मीर का, आज़ाद रियासत का जो पहले मौजूद था, लेकिन फिर मज़ीद इस पर कोई बात नहीं हुई। तो मैं चाहूँगा इसके अराउंड आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, सीनियर तजियाकार हैं। ज़ैगम खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तजियाकार हैं। इमरान याकूब साहब सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन और तजियाकार हैं। ब्रिगेड साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। कैसे देखते हैं सर, आज 2 साल बाद 2 साल हो गए इस मामले को, इसमें बहुत सारे लोगों को आबाद किया जा रहा है मकबूजा कश्मीर में ले जाकर। जिस तरह की पाबंदियाँ 2 साल से कश्मीरियों पर हैं वो अपनी जगह पर, फिर एक आलमी वबा का सामना था, उसमें हम उलझे, दीगर मामलात में उलझे कि हम कहीं बड़ी हद तक भूल गए अपने मज़लूम कश्मीरियों को, या ऐसा नहीं है जो हो सकता था वो आप समझते हैं इस मौजूदा हुकूमत ने किया है? कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को 2 साल पहले जो हुआ था, एक बहुत बड़ा सानेहा है। और हिंदुस्तान ने जितने भी वो एक शेख अब्दुल्ला के साथ मुआहदे किए थे, उसको सारों को उन्होंने रद्द करके कश्मीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। उसकी जो हैसियत थी हिंदुस्तान के यूनियन में, उसको भी ख़त्म कर दिया और 3 मुख्तलिफ इलाके बन गए हैं यूनियन टेरिटरी के तौर पे। वहाँ की जो लोगों को, स्टेट सब्जेक्ट्स को सिर्फ वहाँ पर आबाद होने की और वहाँ पे जॉब्स करने की और वोट डालने की जो एक मराहत थी, उनको वो सारी ख़त्म हो गई हैं। और वहाँ पर बड़े पैमाने पर वहाँ पर लोगों को बसाया जा रहा है, जैसे अगले 30-40 साल के अंदर डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और प्लेबिसिट का जो हमारा एक सूरी मौक़िफ़ है, वो मेरे ख्याल में फिर हम एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा जी। अभी बात यह है कि 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं कि हमने क्या किया है इन 2 सालों में। सबसे पहले हमें यूनिटी होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। एक जब तक इत्तेहाद ना हो, जब तक एक यूनिटी ना हो, हम सब मुत्तहिद ना हो, तो हम दुश्मन के सामने कैसे एक आवाज़ बुलंद करेंगे। वो अगर आपने देखा तो इस हुकूमत ने पिछले 2 साल में यही किया कि डिवाइसिव किस्म की पॉलिटिक्स, 3 साल में डिवाइसिव किस्म की पॉलिटिक्स चल रही है। हम एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। और अभी जो हालिया इलेक्शन हुए हैं आज़ाद कश्मीर में जी, उसमें हमने वो नारे लगाए हैं कि मतलब है कि हमारा पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारा सर जो है वो शर्म से झुकता है। एक जो हिंदुस्तान के एजेंट है, तीनों बड़ी पार्टीज ने यही काम किया कि एक दूसरे को हिंदुस्तान के एजेंट बना दिया है। ये मुझे समझ नहीं आया कि इसकी क्या मंतक थी। दूसरी हमारी मईशत है, जब तक हमारे जेब में पैसा नहीं होगा, आपको कोई इज्जत इस दुनिया में नहीं करेगा। और मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ। बरतानिया ने हिंद के ऊपर जो क्वारंटीन का एक लगाया हुआ था, पाबंदी लगाई हुई थी, वो उन्होंने हटा दी है। हालांकि हिंदुस्तान में कोविड का ज्यादा असर है और इंडियन वेरिएंट जो है वो ज्यादा खतरनाक है, लेकिन पाकिस्तान जो कम कोविड की वो है हैसियत है, हम पर पाबंदियां बरकरार हैं। ये क्यों है? ये हमारी मईशत ऐसी है।
हिंदुस्तान की मईशत मजबूत है, उसकी इज्जत है इस दुनिया में। हमारी कौन इज्जत करता है इस मईशत के साथ? जरा भीख मांग रहे हैं दाएं बाएं, उसकी कौन क्या इज्जत करेगा? तो मेरे ख्याल में इस वक्त हालात मायूस कुन हैं। कोई हमने कोई डिप्लोमेटिक एफर्ट नहीं लगाया है, कोई हमने जाके शोर नहीं मचाया है, कोई यूरोपियन पार्लियामेंट में डायस्पोरा है कश्मीरियों का, ब्रिटिश पार्लियामेंट में है, एक बहुत बड़ी ब्रिटिश क्या नाम है कश्मीरी डायस्पोरा यूके में है, उसको हमने नहीं एक्सप्लॉइट किया है। हम अपने यहाँ पर डे टू डे जो मसाइल है हमने उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी है कि किस तरह इन मसाइल से निकला जाए। कश्मीर हमारे लिए अभी वो हैसियत मैंने देखा नहीं है कि पिछले 2 साल में कोई उसकी एक अहमियत रही हो। बहुत मायूस कुन है। राइटली सेड, मायूस कुन है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ज़ैगम खान साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त? आज का दिन तो हम यौम इस्तेसाल के तौर पर मना रहे हैं, मुख्तलिफ बयानात भी आ जाएंगे, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स भी आ जाएंगे, महज हम इन बयानात तक ही महदूद हैं या इससे बढ़कर भी कुछ किया जा सकता? वो ज़मीर जाफरी साहब ने कहा था कि साल में एक बार हम मजलिस इकबाल करते हैं, फिर इसके बाद जो करते हैं वो कवाल करते हैं। तो कश्मीर पर हमारा जो पूरा मामला है, मुद्दा है, वो एक कवाली से बढ़कर नहीं रहा, बहुत बदकिस्मती से। देखिए, इस तनाज़े की 70 साल तारीख़ में भारत ने कभी इतने बड़े, इतने संगीन, इतने डिसाइसिव स्टेप्स नहीं उठाए, और इस पूरे 70 साल तनाज़े की तारीख़ में पाकिस्तान की तरफ से कभी इतनी कमज़ोरी सामने नहीं आई, और ये एक हमाजियत कमज़ोरी है। पहले तो आप देखिए कि भारत ने क्या किया। देखिए, भारत ने एक तो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया। वो क्या है? उसके तहत कश्मीर को अंदरूनी खुद मुख्तारी थी, यानी 3 चीज़ों के अलावा बाकी तमाम चीज़ों पर कश्मीरी जो उनकी पार्लियामेंट थी, जो उनकी लेजिस्लेचर थी, वो तमाम फैसले कर सकती थी, कानून साजी कर सकती थी जी। इससे भी बड़ा कदम क्या उठाया कि आर्टिकल 35A को ख़त्म किया, जिसके तहत कश्मीर खुद ये डिसाइड कर सकता था कि कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट कौन होगा और उसके क्या हकूक़ होंगे। अभी तो भारत का आईन है, हमें क्या तकलीफ़ है? हमें तकलीफ़ ये है कि इसके तहत वो मटेरियल चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जो भारत पर पाबंदियाँ आयद होती थी, भारत उनसे पीछे हट गया है, और भारत ने इफ़ेक्टिवली अमली तौर पर कश्मीर को अपने साथ मर्ज कर दिया है। जो तनाज़े की हैसियत अक़वाम मुत्तहिदा के तहत थी, उसको ख़त्म किया है। अब वो ये क्यों नहीं कर रहा था? उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि पूरी दुनिया की तरफ से उसको एक रिएक्शन का ख़तरा था। और दुनिया की तरफ से रिएक्शन क्यों आना था? क्योंकि दुनिया ये समझती थी कि कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन चुका है। अब पाकिस्तान की क्या नाकामी है? 2 बड़ी वाज़ेह नाकामियाँ हैं। एक तो पाकिस्तान एक थ्रेट क्रिएट करने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से भारत ऐसे स्टेप से बाज रहता। यानी दुनिया को जो सबसे बड़ा ख़तरा था कि अगर भारत एक हद से बढ़ा, अगर भारत ने कश्मीर पे रेड लाइन क्रॉस की तो फिर कन्फ्लिक्ट हो सकता है, उससे पाकिस्तान ने खुद हाथ खड़े कर दिए, और लफ्ज़ी तौर पर हाथ खड़े कर लिए। जंग का तो ख़तरा होता है ना जी, जंग किसने लड़नी होती है। लेकिन इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि क्या मैं भारत से जंग छेड़ दूँ? कि जंग हम नहीं करना चाहते, लेकिन ये कहना भी नहीं चाहता कि हम भारत से जंग लड़ने को तैयार हैं। जहाँ हमारी सलामती का सवाल आएगा, जहाँ पे हमारी रेड लाइन क्रॉस होगी, तो जंग हो भी सकती है। तो हमने उधर से भी हट गए। दूसरी बात, जो हमने भारत का घेराव करना था सफारती तौर पर, उसमें उल्टा ये हुआ कि हमारा ही सफारती घेराव हो गया। हम अपने मसाइल में इतने उलझे हुए थे, हमारा अपना घेराव इतना हो चुका था, FATF के तहत हमारा इतना घेराव हो चुका था, जो हमारी माशी हालत जिसकी तरफ अभी इशारा किया गया, उसमें हम इतने फंसे हुए थे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हाथों। हम भीख के लिए हाथ फैलाते फिर रहे थे दुनिया भर में। तो हम क्या डिप्लोमेसी करते? ना तो हम अक़वाम मुत्तहिदा में ये मसला ठीक तौर पे उठा सके, कोई अच्छी मीटिंग करवा सके, कोई अच्छी डिप्लोमेसी कर सके, ना हम OIC के प्लेटफॉर्म पे, जो हमारा अपना प्लेटफॉर्म था,
اور دیکھیے ملٹی لیٹرل کو تو چھوڑیے، جو ہمارے بائی لیٹرل پلیٹ فارم ہے جہاں ایک سے ایک ہمارا براہ راست تعلق ہوتا ہے، وہاں پہ ہم سپورٹ نہیں لے سکے. ہمیں سعودی عرب اور UAE کی سپورٹ بھی نہیں ملی، اور حد یہ ہوئی کہ ہمارے قریب ترین دوست براہ راست ہمیں سپورٹ کرنے کی بجائے ہمارے یہاں فائر فائٹنگ کرتے ہوئے پائے گئے، ہمیں پیچھے دھکیلتے ہوئے پائے گئے. تو اس وقت تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کشمیریوں سے ہمارا عہد وفا تھا وہ ہم پورا کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. زیغم خان صاحب بڑی تفصیل سے آپ نے سارے معاملے پر روشنی ڈال دی. عمران یعقوب صاحب کی جانب بڑھوں گا. عمران صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آج یوم استحصال ہم منا رہے ہیں، مختلف جگہ پر ہم نے اسلام آباد میں کشمیر ہائی وے کا نام بھی سری نگر ہائی وے تبدیل کر دیا، ہم نے یہاں پر ایک امپورٹنٹ جگہ پر ایک دو جگہوں پر ہم نے کلاک نصب کر دی جو دن کاؤنٹ کر رہی تھی. بس از دیٹ آل وی کین ڈو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارسلان، 2-3 چیزیں ہیں اس میں بڑی اہم. میرے دونوں ساتھی ہیں جنہوں نے یہ بات اس موضوع پہ کی، میں ذرا تھوڑا سا اس پہ ڈفرینٹ بات کرنا چاہوں گا. مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ کیا ریلیز نکال کے، کیا یوم استحصال کشمیر منا کے، کیا کلاک فکس کر کے ہم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اور کیا انڈیا پر اس کا کوئی اثر ہوگا؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں، ہو سکتا ہے میری اس بات کو بہت سارے لوگوں کو یہ اچھی نہ لگے، لیکن میں یہ کہوں کہ ہم انڈیا کے نہیں، خود اپنے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. تو شاید میں تو سمجھتا ہوں ہم وہ کام کر رہے ہیں. کیا کشمیریوں کے ساتھ ہم نے جو ہمارا 72-73 سال کی بانڈنگ تھی وہ اس لیے تھی کہ ہم ان کے ساتھ ایک دم سے ان کو اکیلا چھوڑ دیں؟ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمیں ان کے لیے ٹھوس اقدامات کو کرنا پڑیں گے. یا تو آپ شانہ بہ شانہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، یا ان سے کہہ دیں کہ جناب ہم تو کمزور ہیں، ہمارے معاشی مسائل ہیں، ہماری غربت کے مسائل ہیں، ہم پہ عالمی دباؤ ہے، تو ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. دیکھیں، 2 کشتیوں کا مسافر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈوبتا ہے. آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا. آپ نے امریکہ کے دباؤ میں یا ویسٹ کے دباؤ میں آ کے اگر بات کر دی ہے تو پھر الگ چیز ہے. اگر آپ نے کشمیریوں کے حق کی بات کر دی ہے تو پھر آپ کو بولڈ ہونا پڑے گا. دیکھیں، جو ہم نے ابھی میرے ساتھی کہہ رہے تھے ایٹم بم کی بات کر رہے تھے، تو ہم نے یہ جو بم بنائے یہ شب برات کو پٹاخوں کی طرح چلانے کے لیے نہیں بنائے. اگر آپ کا ایک یہ تھا کہ آپ ایک ایٹمی طاقت ہیں اور کشمیر could be the main point of the war، تو پھر آپ کو یہ ڈر رکھنا چاہیے تھا. یہاں پہ اپوزیشن کی طرف سے جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ کیوں باتیں کی جا رہی ہیں؟ کیا کہیں واقعی کوئی اس طرح کی بات تو نہیں ہوگی کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی رضامندی ظاہر کر دی ہو؟ اب دیکھیں، اپوزیشن کا کردار بھی میں سمجھتا ہوں ایسا کہ اس کشمیر کے معاملے پہ سیاست اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کشمیر کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں حکومت کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے جو رویے اپنائے گئے، اس کمپین میں جو ورڈنگ استعمال کی گئی، کسی نے کشمیر کے حقوق کی بات نہیں کی، کسی نے پالیسی نہیں دی کہ ہم اگر حکومت بنائیں گے تو ہم آزاد کشمیر حکومت بنانے کے بعد مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا کریں گے. سوائے ایک دوسرے کو غدار قرار دینے کے، سوائے ایک دوسرے کو کشمیر فروش قرار دینے کے، کسی نے کوئی بات نہیں کی. تو مسائل اس طرح سے میرے بھائی حل نہیں ہوتے. آپ کو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. آپ کو انہیں یہاں ایک شیڈو کیبنٹ آفر کرنی چاہیے کہ جناب آپ پاکستان میں آئیں، یہاں اپنی شیڈو کیبنٹ اناؤنس کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی پوری جدوجہد میں آپ کے ساتھ ہیں. پاکستان کے عوام، کروڑوں عوام کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی بھی بیچ والا راستہ اختیار کریں گے تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو واضح اور حکمت عملی اپنانا ہوگی اور آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یا آپ کشمیریوں کے ساتھ ہیں یا آپ نے کمپرومائز کر لیا. حکومت کو اب اس معاملے میں اقوام متحدہ کے پاس جا کے شور مچانا چاہیے. صرف خط لکھ دینے سے اس طرح کے مسائل حل نہیں ہوتے. OIC، آپ سعودی عرب کی بات کریں، آپ متحدہ عرب امارات کی بات کریں، کون سا اسلامی ملک تھا جس نے کشمیر پہ آپ کے مڈل ایسٹ کے، جس نے کشمیر کے ایشو پہ آپ کی حمایت کی ہے؟ آپ لوگوں کو اپنے اسلامی ممالک کو OIC کا کردار تو رہ گیا OIC، اس سے بڑھ کے تو اس کا کوئی کردار ہی نہیں رہ گیا. لہٰذا
آپ کو اپنے بازوؤں پہ جو بھی کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور آپ ان اداروں کو صرف باور ہی کرا سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں تھی، ہمارا مطالبہ تو یہ تھا کہ اس تصواب رائے کرایا جائے ان قراردادوں کے مطابق، تو وہ تو آپ کے نہ ہوئے ہیں، نہ ویسٹ آپ کو یہ کرنے دے گا۔ تو پھر آپ یا تو ان پہ دباؤ بڑھائیں یا کشمیریوں کی کھل کے حمایت کا اعلان کر دیں۔ رائٹلی سیڈ۔ عمران صاحب پوائنٹ آ گیا، ایک بریک کی جانب مجھے پڑھنا ہے، بریک سے واپس آ کر اس پر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک۔ بریگیڈ صاحب، یہ بات تو بجا کہ کمزور معیشت یا باقی معاملات، وہ تمام تر چیزیں اپنی جگہ، کچھ جیسچر سمبولک ہوتے ہیں۔ ابھی ایک کا ذکر عمران یعقوب صاحب نے کیا جس کے لیے کمزور معیشت بھی آڑے نہیں آتی، وہ سمبولک چیزیں بھی ہم کرنے میں ناکام رہے، اور پھر جو عمران خان صاحب نے خود کو سفیر قرار دیا تھا، کیا وہ بھول گئے وہ تمام تر چیزیں، یا معاملات کسی اور سمت چلے گئے؟ اور یہ جو خاص طور پر یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے کشمیر الیکشن میں یا ادروائز بھی اپوزیشن بڑا کھل کر یہ کہتی ہے جی کشمیر کا سودا کر دیا، یہ کہنا یا یہ بات کس حد تک بجائے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ بہت غلط بات ہے کہ ہماری کوئی حکومت جو ہے وہ کشمیر پہ سودا بازی کرے گی۔ سودا بازی تو نہیں کرے گی، ان ساروں کا رویہ ایک ہی جیسے رہا ہے۔ انہوں نے باقی 2019 میں جو ہوا ہے اس سے پہلے بھی کشمیر کے اوپر جو ہے وہ معاملات تھے، تو باقی حکومتوں نے کیسے کوئی ایسے کام کیے ہیں جس کو ہم فخر سے سر ہمارا بلند ہو سکے کہ انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے۔ دیکھیں، آپ جتنا مرضی سمبولزم کر لیں، آپ ریلیز نکال لیں، آپ ڈیز کر لیں، فریڈم جو ہے نا، یو ہیو ٹو فائٹ فار فریڈم۔ یہ اس شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے، یو ہیو ٹو فائٹ۔ آپ الجیریا میں جا کے دیکھ لیں، بن بیلا سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے کس طرح فرانس سے آزادی حاصل کی ہے، تو انہوں نے اپنی کھڑکی کھول کے، سامنے قبرستان تھا، انہوں نے کہا جی یہ قربانی دے کے ہم نے جو ہے وہ آزادی حاصل کی ہے۔ ہندوستان ایک بہت ظالم حکومت ہے کشمیر میں، وہ بہت ظلم کر رہا ہے، اور اس کے خلاف سر اٹھانا جو ہے وہ ہر ایک آدمی کا ایک حق بنتا ہے۔ ہمیں ان کو ہماری سپورٹ چاہیے ہوگی، یہ اس کے بغیر وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ افغانستان نہیں ہے کہ وہاں پر جیسے افغانس کرتے ہیں، کشمیریوں کا تھوڑا سا ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اپنی ایک ان کی سوچ اور فکر ہے، تو ہمیں ان کی مدد کرنی پڑے گی۔ ابھی وہ مدد اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہم خود اپنے پاؤں پہ تو کھڑے ہوں، ہم تو خود مدد کے لیے دنیا کو پکار رہے ہیں، تو ہم دوسروں کی کیا مدد کریں گے؟ نہیں، میں نے جو بریگیڈ صاحب ایک بات کی، کوئی سمبولک چیزیں ہیں، اتنا بھی نہیں ہے کہ ایٹمی طاقت ہے ہم، معیشت کمزور ہے اور وہ رہی ہے، شروع سے ہی رہی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں پھر بھی کی جا سکتی ہیں، ان کے نہ ہونے کا کیا جواز ہے؟ دیکھیں، مطلب ہے کہ ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا، آپ نے 70-73 سال سے کر لی ہے نا، یہ باقی ساری چیزیں آپ نے کر لی ہیں۔ یہ دیکھیں کہ آپ نے، میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ یو ہیو ٹو فائٹ فار فریڈم۔ اس نے کسی نے آپ کو پلیٹ میں نہیں دینی ہے فریڈم۔ ہندوستان جیسا ملک جو ہے، آپ نے اس کے لیے جو آکیوپیشن ہے کشمیر کی، آپ نے اس کو مہنگا بنانا ہے۔ جب تک آپ اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، وہاں پر اس کی آکیوپیشن کا ایک پرائس نہیں ہوگی، ہندوستان کبھی بھی کشمیر کو نہیں چھوڑے گے۔ میرے سے آپ جو مرضی دن بنا لیں، آپ مرضی جو سمبولک کر لیں، آپ مرضی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس کر لیں، وہ ایک زبان سمجھتا ہے، اور وہ زبان ہے کہ آپ نے فائٹ کرنا ہے، آپ نے لڑنا ہے۔ ابھی کس طرح لڑیں گے یہ میتھڈالوجی میں یہاں پر تو نہیں دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے جو لوازمات ہے، یونٹی ہم میں نہیں ہے، معیشت ہماری جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہے، تو ہم دوسروں کی کیا مدد کریں گے جس میں ہم خود بھیک مانگ رہے ہیں دنیا سے؟ رائٹلی سیٹ، بریگیڈ صاحب پوائنٹ آ گیا۔ میں زیغم خان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، کیا وجوہات رہیں کہ اب تک ہمیں جو مسلمان ممالک ہیں ان کی بھی اس طرح سے سپورٹ کسی بھی جگہ سے بڑی حد تک نہیں رہی، سوائے ایک ملک کے، باقیوں نے اس طرح سے ہمارا ساتھ نہیں دیا؟ اس میں بھی کیا یہ ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہمیں نہیں وہ سپورٹ ملی، یا ایکسپیکٹ ہی نہیں کرنا چاہیے، سب کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کشمیری لڑے ہیں، بہت بے جگری سے لڑے ہیں، ایک پوری نسل وہ قربان کر چکے ہیں، کتنی قربانیاں اور دیں گے۔ ابھی بریگیڈیئر صاحب نے ٹھیک کہا، دیکھیں کشمیر افغانستان کی طرح ایک پورا ملک نہیں ہے، ایک بہت بڑے ملک کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔
اور کشمیر کے اندر جو جدوجہد کا مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا کہ کشمیری بھارتی فوج کو ہرا دیں گے، وہ کبھی نہیں ہرا سکتے. اس کا مقصد اس آکوپیشن کو پینفل بنا کے بھارت کو مجبور کرنا تھا کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے اور اس مسئلے کو حل کرنے پہ آمادہ ہو. وہ نہیں ہو سکا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ڈپلومیسی ہم نے کرنی تھی اور جس طریقے سے ہم نے ڈپلومیٹک ویٹ ڈالنا تھا وہ نہیں ڈال سکے. کیوں نہیں ڈال سکے؟ اس بات کے جواب میں آپ کے سوال کا جواب ہے جو آپ نے پوچھا کہ آخر مسلم ملک ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈپلومیٹک لائٹ ویٹ ہو چکے ہیں. ایک زمانے میں ہمارا بہت بڑا ڈپلومیٹک ویٹ ہوتا تھا. نیوکلیئر پار ہونے کے باوجود ہم ڈپلومیٹکلی لائٹ ویٹ ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اکنامک لائٹ ویٹ ہو چکے ہیں. آج کی دنیا مفادات کی دنیا ہے. جو بڑے ممالک ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے. اس وقت ان کے مفادات بھارت کے ساتھ وابستہ ہیں. سعودی عرب کی سینکڑوں ارب ڈالر کی جو سرمایہ کاری ہے اور مفادات ہیں وہ بھارت سے وابستہ ہیں. ہم تو صرف وہاں پیسے مانگتے پھر رہے ہیں. یہی معاملہ UAE کا ہے, یہی معاملہ امریکہ کا ہے اور یہی معاملہ ایک حد تک رشیا کا ہے. تو بالکل ٹھیک کہا گیا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہوگا اور اس معاملے کو سسٹینیبلی لے کر چلنا ہوگا. یہ 2 سال ہم نے ضائع کیے ہیں. جتنی ڈپلومیسی گیون کنڈیشنز ان حالات کے اندر ہم کر سکتے تھے وہ نہیں کر سکے. جتنا ایک تھریٹ ہم اس گیون سچویشن میں کر سکتے تھے وہ نہیں کر سکے. اور اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وی آر اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ. ہمیں اپنے گھر کے جھگڑوں سے فرصت نہیں ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ جو کچھ اسمبلی میں ہو رہا ہے, آج کشمیر پر جو گفتگو ہو رہی ہے, جو ہماری پولیٹکس ہو رہی ہے, جو خود ہی اپنے اندر ڈیوائیڈڈ ہوگا وہ دشمن سے کیا لڑے گا. رائٹلی سیڈ زیکم خان صاحب, پوائنٹ آ گیا. عمران یعقوب صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, جب فروری 2019 میں ٹینشن بڑھی پاکستان بھارت کے درمیان, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ تھے اس وقت, تو انہوں نے کچھ معاملات بہتر کرانے کی پیشکش کی, کوئی معاملہ نہیں چلا. لیکن اب تو ہم کیا امریکہ کی طرف, سپر پاور کی طرف دیکھیں کہ وہ کوئی میڈیشن کرائے گا. اب تو ہماری لڑائی صرف ایک ٹیلی فون کال کی ہے, ہماری ناراضگی ایک ٹیلی فون کال کی ہے کہ ہمیں بائیڈن صاحب وہ کال بھی نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے ارسلان, گزارش یہ ہے کہ وہ شعر آپ نے سنا ہوگا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال آپ جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا. آپ ایک بات کو سمجھ لیں کہ بائیڈن آپ کو کیوں کال کرے, امریکہ آپ کے اس میں کیوں آئے. ابھی جو میرے دوست فرما رہے تھے بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, یہ کیپیٹلسٹک دنیا ہے. یہ سوسائٹی اب دیکھتی ہے کہ گیو اینڈ ٹیک کیا ہے, آپ کو کس سے زیادہ فائدہ ہے. انڈیا کی ایک ایسی مارکیٹ ہے جس سے پوری دنیا کو فائدہ ہے, تو وہ اپنا فائدہ دیکھیں گے. لیکن پاکستان کی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس بنا پہ کہ آپ کے لیے ہمارے تو اپنی معاشی حالت اچھی نہیں ہے, اس لیے کشمیریوں تم مرتے رہو, تم اپنی جانوں کی قربانی دیتے رہو, ہم تمہارے ساتھ صرف دلاسا دینے کو موجود ہیں, وہ بھی میڈیا پہ, باقی ہم کچھ نہیں کریں گے. تو بھائی آپ ان کو سفید چٹا کوڑا جواب ہی دے دیں کہ جناب آپ نے اپنی لڑائی خود ہی لڑنی ہے, ہم پہ جاگتے رہنا, ساڈے پہ نہ رہنا. یا پھر آپ ان کے ساتھ یہ کہیں کہ جناب ہم اتنے یہ کر سکتے ہیں, وہ ہم حاضر ہیں. آپ تو باتوں کے علاوہ کچھ کرتے ہی نہیں, باتیں آپ بڑی بڑی کرتے ہیں اور عملاً آپ کشمیریوں کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں. آپ پوری دنیا میں ایک رائے عامہ ہموار کرنے میں تو کامیاب نہیں ہو سکے. آپ نے دنیا میں ایک چلے کم از کم کشمیریوں کی اتنی حمایت تو کرتے کہ پاکستانی جو سفارت خانے ہیں کم از کم پوری دنیا میں وہ ان کے احتجاج تو ارینج کروا سکتے تھے نا. ان سے پاکستانی کمیونٹی سے مل کے آپ حکومت کا ایک پیسہ نہ لگاتے, وہاں کمیونٹی کے جو اچھے لوگ ہیں ان سے کہتے کہ یار آپ کشمیریوں کی مدد کریں, ان کے ساتھ احتجاج میں شامل ہوں, اپنی ایک آواز بلند کریں. اس کے علاوہ انڈیا پہ آپ بہت سارے طریقوں سے دباؤ دلوا سکتے ہیں. پھر آپ چین کے ساتھ آپ کی دوستی ہے, چین انڈیا کے ساتھ اس کے معاملات سب کے سامنے ہیں. کشمیر کے حوالے سے بھی لداخ پہ جس طرح سے اس نے کیا, آپ کم از کم اس کو اچھے انداز میں استعمال کریں. ترکی کو, ملیشیا کو, آپ جن لوگوں کو کر سکتے ہیں ان کا سخت تو استعمال کریں. لیکن آپ اپنے بکھیروں سے ہی نہیں نکلتے, آپ کو اس معاملے میں یہ سارا کچھ دیکھنا ہوگا. اور دوسری بات یہ, ابھی بریگیڈیئر صاحب جو فرما رہے تھے
دیکھیں کسی بھی حکومت نے، میں تو کہتا ہوں کہ صرف تحریک انصاف نے، اس سے پچھلی حکومتوں میں نہیں دیکھ لیں آپ نے، مسلم لیگ نون کی حکومت نے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں کس نے کشمیریوں کے لیے کچھ اس طرح سے کیا جو کہ کرنا چاہیے؟ کسی بالکل عمران یعقوب صاحب، آپ نے درست فرمایا، یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی حکومت نے جس طرح سے کرنا چاہیے اس طرح اب تک نہیں کیا۔ اب بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ بہت کچھ جو کیا جا سکتا ہے ان گیون سرکمسٹانسز ایٹ لیسٹ وہ تو کیا جائے، کیونکہ کہیں نہ کہیں جس طرح سے کمٹ کیا گیا تھا، کہا گیا تھا، خاص طور پر 5 اگست 2019 کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بھی نہیں ہوا، اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جب کشمیر کی حیثیت تبدیل ہو گئی۔ ظلم و ستم کا عرصہ تو سلسلہ تو ایک عرصے سے جاری تھا، لیکن اب ذمہ داری پاکستانیوں کی اور ہر ایک فرد کی بڑھ گئی ہے، کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرے، یا جو اپنی کیپیسٹی میں کر سکتا ہے کرے، اور گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔ آج کے پروگرام سے اتنے، ارسلان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔